جنگ بدر جو 2 ہجری میں 17 رمضان کو پیش آئی، اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور صحابہ کرام نے اپنے بے مثال قربانیاں پیش کی۔ اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق کا کردار نمایاں اور قابل ذکر ہے۔ جنگ بدر سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے مکہ کے قریش سے جنگ کی جائے یا نہ کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مکمل تائید کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں مقدم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی سخاوت اور دین کے لیے قربانیوں کے حوالے سے مشہور تھے۔ جنگ بدر کی تیاریوں میں انہوں نے اپنا مال و دولت پیش کیا تاکہ مسلمانوں کو ہتھیار اور سفر کے لیے وسائل فراہم ہو سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان اولین مہاجرین میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر شریک رہے۔ جنگ بدر میں بھی آپ نے نہ صرف شرکت کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر ان کی حفاظت کی۔ جنگ بدر میں قریش کے پاس 1000 افراد کا لشکر تھا جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان مضبوط رہا اور انہوں نے دیگر مسلمانوں کی ہمت بلند ہے۔ جب جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا اور مناجات میں مشغول تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا۔ جنگ بدر کے موقع پر کوئی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی اہمیت اور مسلمانوں کی مدد کو واضح کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات یاد دلائی کہ فتح اللہ کی مدد سے ہوئی ہے، نہ کہ محض انسانی قوت سے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کو اپنی مدد کا ذکر کیا اور شکر گزاری کا حکم دیا۔ اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ تم کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اس حدیث سے اہل بدر کے مقام کے انداز ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایمان و اخلاص کو اللہ نے کسی قدر سراہا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اہل بدر اور اہل حدیبیہ کے مقام کو پسند فرمایا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں کی قیادت میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے ایک روحانی اور عسکری فتح تھی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو قریش کے برترین کا خاتمہ کرنے اور اسلامی ریاست کے مقام کے لیے حوصلہ ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت اور قربانیوں کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ آپ خلافت کے دور میں بھی اسلامی فتوحات کے لیے پیش رہے۔ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق کا کردار اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی قربانی، استقامت اور وفاداری مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہ گئی۔ آپ کی شخصیت نے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنگ بدر اہل ایمان کے لیے صبر، احتیاط اور اللہ پر توکل کا درس دیتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔